بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 12 مہینوں کی گنتی کا تذکرہ اس میں فرمایا ہے، اور اس وقت ہم ماہ محرم الحرام کے آغاز پر ناظرین کچھ باتیں سننے جا رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام ان 12 مہینوں میں سے ایک وہ مہینہ ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ منہا 4 حرم، اللہ نے بیان فرمایا کہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، عظمت والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مہینے وہ ہیں 4 حرمت والے جس کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بھی اہل عرب قتل و قتال، جنگ و جدال سے رکے رہتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تو پھر کتاب اللہ کے اندر اس بات کا بھی اعلان ہو گیا کہ وہ 4 مہینے حرمت والے باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے، چنانچہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک ماہ رجب۔ انہی 4 مہینوں میں سے محرم الحرام ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ چاند کا اور اسلامی مہینہ شمار کیا جاتا ہے، چنانچہ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ میقات متعین کرنے کی اوقات بتانے والے، یعنی مہینہ جس طرح متعین ہے ایسے ہی اوقات بھی، چاند کی تاریخیں جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ چاند کی تاریخوں کا حساب عام طور سے مسلمان اس سے اپنے آپ کو گویا دور کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس طرح عیسوی سال کو بہت آسانی سے ہمارا ہر بچہ یاد رکھتا ہے، یہ اس وقت المیہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے امت مسلمہ کی، جہاں بہت سی چیزیں زندگی سے نکل رہی ہیں، اسلامی تاریخ کے سلسلے میں بھی بے پرواہ اور لاپرواہ اور غفلت کا شکار ہے۔ کم از کم مسلمان اپنے گھریلو مسائل کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کو اور چاند کی تاریخ کو یاد رکھتے تو بہت بہتر ہوتا، لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر کسی بچے اور بچی سے بھی پوچھیں گے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو اس کی زبان سے فوراً انگریزی اور عیسوی تاریخ کا تذکرہ نکلے گا۔ کون سا سن ہے، کون سا ایئر ہے تو فوراً وہ کہے گا کہ 2020 ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے مسلمان گھرانوں کے بچوں سے کبھی پوچھیں، بڑوں سے بھی پوچھیں، عورتوں سے بھی پوچھیں، الا یہ کہ جو گھرانے اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں یا ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے تو وہ ضرور بتائیں گے کہ یہ آج کیا مہینہ ہے اور کون سا سن ہے۔ لیکن اکثری معاملہ مسلمانوں کے گھروں کا یہ نظر آئے گا آپ کو، جو یہ کہیں گے کہ ہم اس سے واقف نہیں۔ حالانکہ ماہ محرم الحرام یہ اسلامی مہینہ ہے اور پہلا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں کی جو شروعات ہوتی ہے
اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے، جیسے آج کا دن پہلا محرم الحرام کا پہلا دن ہے اور پہلی تاریخ ہے، تو یہ چاند یہ جو گردش کرتا ہے اس سے اوقات متعین ہوتے ہیں، ایام متعین ہوتے ہیں، مہینے متعین ہو رہے ہیں، اور دن و رات کی جو گردش ہے چاند کی بھی، اس کے سلسلے میں ہم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سا سن شروع ہو رہا ہے۔ عیسوی شب شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، جنوری سے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو رات کی تاریکی میں 12 بجے جب کانٹا 12 بجے پر پہنچتا ہے، اور جیسے ہی جنوری کا پہلا دن اور پہلی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دوسروں کا رونا تو نہیں روتے، ہمیں اپنے ہی رونا اور اپنے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں پر رونا آتا ہے جو رات کے اس 12 بجے پہلی تاریخ کے آغاز پر دشمنان اسلام کو خوش کرنے کے لیے جو ان کا روش، ان کی جو روش ہے اور جو ان کے طور و طریقے ہیں، یہ عیسائیوں کا طور و طریقہ ہے، مشرکوں کا ہے، جو اپنا نیا سال کے آغاز پر جشن مناتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، تو مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہے، اپنی نادانی میں یا جہالت میں یا ان کا دیکھا دیکھی، جب جنوری کے موقع پر اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو مسلم محلوں میں آپ کبھی اس وقت چلے جائیں یا پارکوں اور چمنوں اور ایسی جگہ پر جہاں عیش و عشرت کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اور ایسی جگہ جو تفریح کے مراکز ہوتے ہیں، ان جگہوں پر رات کے اندر سیٹیاں بجائی جاتی ہے، تماشے کیے جاتے ہیں اور گاڑیوں کے ہارن بجائے جاتے ہیں، اور یہ بولا جاتا ہے گویا اور سمجھایا جاتا ہے کہ اب نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی عیسائی کر رہا ہے، مشرک کر رہے ہیں تو وہ اپنی اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو پورا کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال نظر آتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں ہیں، ایک دوسرے کو خوش ہو رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، کیا تماشے ہوتے ہیں، لیکن وہی دوسری طرف اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ اسلامی سال کیا ہے، اسلامی تاریخ کب شروع ہوتی ہے، اس کا پہلا مہینہ کون سا ہے اور اس کا سال کیسے شروع ہوتا ہے، تو مسلمان کا اکثر طبقہ آج کے دور میں اس کو بتانے سے قاصر ہے۔ جیسے یہ 1442 ہجری کا آغاز ہے، 1441 ختم ہوا، اب 1442 کا آغاز ہوا ماہ محرم الحرام سے۔ کم از کم اتنا تو جاننا چاہیے کہ کون سا سن ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ 1442 سال گزر چکے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے، 1442 گزر چکے ہیں، اتنے ایام اور اتنے سال گزر چکے ہیں۔ یہ علم تو ہوگا مسلمان کو، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عرصہ ہوا، کتنا وقت گزرا۔ کم از کم اگر یہ یاد رہتا تو ہجرت کا واقعہ یاد آ جاتا، وہ ہجرت کا واقعہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دشمنوں کے نرغے سے نکلے تھے، مکے کی سرزمین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ستایا گیا تھا، صحابہ جو ایمان لا رہے تھے انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی اور انہیں ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا تھا، ایسے حالات میں جب اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو اللہ نے حکم دیا تھا اب مکے کی سرزمین کو چھوڑو اور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لے جاؤ، تو آقا مدنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اس حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اس ماحول کے اندر سے جو ہے عرب کے وہ نوجوان ہر قبیلے کے کھڑے ہوئے تھے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کریں، لیکن اللہ نے یہ بات بتائی ہے، عزم اور حوصلہ، استقامت اور تمام چیزوں کی تاریخ اس میں مضمر ہے۔ اگر کوئی ہجرت والے سال کو یاد رکھے گا، ہجرت والی تاریخ کو یاد رکھے گا، ہجرت کے واقعے کو یاد رکھے گا تو اس کے حوصلے میں بھی اضافہ ہوگا، چونکہ آج بھی چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، امت کو گھیرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا کی اس اسوے کو دیکھتا کہ اس چاروں طرف پورے قبیلے کے نوجوان اپنی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم سے حضور انہی کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نکل کر چلے گئے۔ آج بھی اگر امت
نبی کی سنتوں پر چلے گی، نبی کے ہدایات پر اختیار کرے گی، تو ان دشمنوں سے بچنا ایسے ہی آسان ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں سے اللہ کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن نہ سنتوں کا تعلق ہے آج مسلمانوں کو، نہ شریعت سے کوئی وابستگی ہے، اور نہ اللہ کے رسول سے محبت اور عشق ہے، جس کے نتیجے میں پیٹے جا رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے حملوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور دشمنان اسلام ہم پر حملوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی وہی ہوتا، اگر ہجرت کا یہ سال یاد رہتا، ماہ محرم الحرام اور ہجری واقعہ یاد رہتا ہجرت کا، تو عین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سو جانا نبی کے بستر پر جو ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اپنے امانتیں جو حضور کے پاس میں موجود تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں دے کر تم واپس آنا مدینے کو، میں تو جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگاؤ اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، امانتوں کا پہنچانا کتنا اہم ہے۔ دشمنوں کی امانتیں تھیں، اور ان دشمنوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے صحابہ کو، ان کی امانتیں، اور حضرت علی سے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ امانتیں واپس کر کے آؤ۔ اور حضرت علی کا یہ جملہ کہ اس وقت مجھے اتنی میٹھی نیند آئی ہے کہ زندگی میں اس سے اچھی اور اطمینان والی رات میں نے نہیں گزاری۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کیا چیز ہے، حضور کی ہر بات پر دل سے یقین کرنے والی بات ہے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ امانتیں واپس کرنا ہے تو اب مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میرے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، بلا خوف و خطر انہوں نے آرام کیا۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب حضور کی باتوں پر امت کو کتنا یقین کرنا چاہیے، کتنا اطمینان ہونا چاہیے، اور کتنا استقلال ہونا چاہیے۔ حضرت علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرمان اور آپ کے اسوے میں ہمارے لیے عجیب ایسی بہترین نصیحتیں ہیں، بہترین عمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر اس کے اوپر عمل کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بہرکیف میں یہ ابتدائی باتیں اس وقت عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ماہ محرم الحرام یہ آغاز ہے سن ہجری کا، نئے سال کے آغاز ہے اور پہلا مہینہ ہے۔ اس کے محرم کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، چنانچہ مختلف واقعات محرم کے مہینے میں جو عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام ہے، اس میں اللہ نے بہت سے واقعات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی اس کے اندر ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں مجھے جائے بغیر اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ 10 محرم الحرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے، بلکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور ان کی جو توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اور مختلف انبیاء کے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا معاملہ 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کر کشتی ان کی ٹھہری تھی۔ اس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ گل گلزار ہو جانا، نمرود کی جو آگ لگائی گئی تھی، آگ نمرود کی طرف سے وہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا، مختلف انبیاء کے واقعے یہ ہوئے ہیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ تو محرم کا مہینہ اور اس میں 10 تاریخ یہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے محرم الحرام بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے آقا مدنی حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے بعد کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ محرم کا مہینے میں روزہ رکھے، فضیلت کے اعتبار سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا روزوں کے بعد افضل ترین روزے رکھنے والے ایام ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کسی شخص نے پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سا مہینہ ہے کہ میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں کون سے مہینے میں رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے محرم کے مہینے میں روزہ رکھو۔
تو اندازہ لگاؤ کہ فضیلت کے اعتبار سے ماہ محرم الحرام کا مہینہ کتنا اونچا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص محرم کے مہینے کے کسی دن کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اور حرمت سب کچھ محرم الحرام کے مہینے میں جمع ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کی عظمت کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے اور اس میں عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے ہیں۔ پھر اس محرم کے مہینے کو لوگ مختلف بدعات اور رسومات اس مہینے میں کرتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے وہی عنوان ہے کہ محرم کے بدعات اور خرافات سے بچیں۔ ہمارے سٹی جمعیت علماء حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد کی جانب سے الحمدللہ ہر سال عظمت صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پروگرام مرتب ہوتے ہیں۔ اس دفعہ چونکہ ایسے حالات ہیں، باقاعدہ جمع نہیں کیا جا سکتا، مسجدوں میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، قوانین حکومت کے، تو ہمارے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے کہ ہر سال کی طرح کم از کم امت تک صحابہ کی عظمت کے ماہ محرم الحرام کے جو پروگرام ہیں وہ مرتب ہوں اور پہنچائے جائیں۔ چنانچہ اس وقت چونکہ پہلی تاریخ ہے، محرم کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس میں ہونے والے جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، اس وقت میں اس کی طرف روشنی ڈالنے جا رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ مسلمان اس فضیلت والے مہینے کو کتنا غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کتنا اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس کے اندر تقریبات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بدعات اور خرافات کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور دوسرا طبقہ جو روافض کا ہے اس کو جو رنگ دے دیا ہے، اس رنگ کو اہل سنت والجماعت کے ماننے والے بعض سنی مسلمان بھی اس کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے بچانا چاہتے ہیں کہ چونکہ بدعات اور خرافات یہ دین سے ہٹی ہوئی چیز ہے، گناہ کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات، یہ بدعات، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات دین میں جاری کرنا یہ بدعات ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو کیا ہم ایسے کام کریں جو کام ہمیں گمراہی کے راستے پہ ڈالیں؟ کیا ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو وابستہ کریں جو دوزخ کے راستے میں لے جانے والے ہیں؟ نہیں، عقل مند مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایسی باتوں سے بچے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بتایا ہے کہ اس میں پرہیز کیا جائے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بدعتی کی تعظیم سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے جو شخص کسی بدعتی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو مٹا دیتا ہے اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور بدعت اور رسومات کو اصل دین سمجھ کر کرنا، وہ بھی ہے کیا بدعت؟ بدعت کہتے کسے ہیں؟ اصل میں بدعت تو سنت کے مقابلے میں ہے۔ جس جگہ اگر بدعت کی ایجاد کی جاتی ہے یا بدعت کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں، وہاں سے سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ کتنی خرابی ہے کہ سنت کی عظمت وہاں سے ختم کر دی جاتی ہے جب بدعت وہاں پر عام ہوتی ہے۔ اسی لیے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتا ہے، یعنی سنت کے مقابلے میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ بدعت ہی کہلاتا ہے۔ اور عمدۃ الفقہ کے اندر یہ بات موجود ہے جس کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی زمانے میں، یہ جو زمانہ ہے حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس میں کسی چیز کا جو وجود نہ ہو، ان تینوں زمانوں میں جو چیزوں کا وجود نہیں، وہ بعد میں اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو
باقاعدہ دین کا نام دے دیا گیا ہو، شریعت کا نام دے دیا گیا ہو، ثواب سمجھا جاتا ہو، تو یہ سب بدعت ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کتاب اللہ، سنت، اجماع سے جو چیز ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر لوگ کر رہے ہوں تو اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بدعت اور ایک ہے ضرورت، دو چیزوں میں فرق نہیں کرتے بہت سے لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب اگر ان سے کہا جائے یہ بات بدعت ہے، پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں اچھا پھر آپ یہ گھڑی کہیں کو لگا رہے ہیں، چشمہ کہیں کو لگا رہے ہیں، گاڑی میں کہیں کو پھر رہے ہیں۔ فوراً یہ کہتے ہیں ایسے حضرات جو کسی بدعت کے کاموں میں ملوث ہوں اور وہ کام انجام دیتے رہتے ہیں، ان سے کہا جائے بھائی یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، تو فوراً اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے، ایک ہے بدعت اور ایک ہے ضرورت۔ یعنی بدعت کو عبادت سمجھ کر جو کرتے ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے ضرورت۔ بدعت وہ بری چیز کا نام ہے جس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ ہر وہ نئی چیز جو ان تینوں زمانوں میں نہیں تھی اور اسلاف سے، اس کا بزرگوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر اور عبادت کی نیت سے کیا جا رہا ہے، وہ ہے غلط۔ تو ایک ہے عبادت اور ایک ہے ضرورت۔ تو ہر وہ کام جو شریعت میں موجود نہ ہو اس کو عبادت سمجھ کر کرنا، اور یہ جو گھڑی پہنتے ہیں اس کو کوئی عبادت سمجھ کے نہیں کرتا، اور جو چشمہ پہنتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، اس کو کوئی عبادت سمجھ کے نہیں کرتا، اس کو ضرورت سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے اشکال کر لیتے ہیں۔ تو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ مباح ہیں، اور جو چیزیں عبادت سمجھ کر کی جاتی ہیں وہ دین میں گویا زیادتی ہے، دین میں اضافہ ہے۔ اس لیے کہ عبادت اس کو کہتے ہیں جو ہم کو اس نبی سے معلوم ہوئی، قرآن سے معلوم ہوئی، حدیث سے معلوم ہوئی، صحابہ سے معلوم ہوئی، وہ چیزیں عبادت کہلاتی ہیں۔ اور جو چیزیں ہم کو ضرورت کے معاملات ہیں، بہت سی ایسی ضرورتیں ہیں جو ان شریعت کے اوپر چلنے کے لیے وہ ضروری چیزیں ہوا کرتی ہیں، وہ ذریعہ بنتی ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال مجھے اس وقت عرض کرنا ہے کہ لوگ بدعت اور سنت کے فرق کو نہیں سمجھ پائے، اسی طرح عبادت اور ضرورت کے فرق کو بھی سمجھ نہیں پائے۔ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اس عمل کو کہا جاتا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر ہم سنتوں پر چلیں گے تو خود بخود بدعتوں کا خاتمہ ہوگا، لیکن ہم سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے بدعتوں کو اپنایا جا رہا۔ بہرحال محرم کے مہینے کے اندر بہت سی رسومات اور بدعات ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو اس کو بالکل منحوس سمجھا جاتا ہے، نحوست والا مہینہ۔ ابھی میں نے تھوڑا شروع میں کہا یہ حرمت والا، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے اعتبار سے حضور نے اس کو فضیلت کے اعتبار سے بات فرمائی، تو آپ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ یہ حرمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے یا منحوس ہے۔ حضور تو اس کو فضیلت دے رہے ہیں اور امت اس کو منحوس سمجھ رہی۔ آقا اس کو فضیلت دے رہے ہیں اور اس کو منحوس ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت علی، روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح محرم میں ہی ہوا۔ تو اگر اس سے بھی ہم کو دلیل ملتی ہے کہ یہ کتنی اونچی چیز ہے، اور دونوں کی محبتوں کا انداز بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی نہ کرنے والا معاملہ کرتے، جیسے بہت سے لوگ محرم کی پہلی تاریخ سے 10 محرم تک شادی کرنے کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نکو بھائی نکو، شادی نہیں کرنا، اس میں منحوس دن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی دن، کوئی رات اور کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی منحوسیت اور نحوست وہ لمحہ، وہ تاریخ، وہ دن، وہ شب اور وہ مہینہ ہوگا جس گھڑی اور جس ساتھ میں ہم سے کوئی گناہ صادر ہوا، وہ سب سے بڑا ہمارے لیے منحوس ہے۔ اس کو تو کوئی منحوس سمجھ رہا ہی نہیں۔ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، رات میں، دن میں، کبھی کون سے وقت میں، کہاں کہاں مقامات پر کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو منحوس نہیں سمجھ رہے۔ لیکن منحوس جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مہینہ قرار دیا اور اس میں اپنی بیٹی کی شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امت کا ایک طبقہ یہ سمجھ رہا کہ اس میں شادی نہیں کرنا، یہ دوسرا
گناہ کا کام یعنی رسم ہے، شادی نہیں کرنا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اب منحوس سمجھ کر شادی نہیں کرنا، خوشی نہیں منانا۔ بعض جاہلوں میں تو یہاں تک ہے کہ شوہر کا چہرہ نہ دیکھے عورت، بلکہ اپنے میکے چلے جائے، 10 دن تک غائب رہے۔ یہ کیا ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو کیا ہے؟ یہ اس کو بیوی سے شوہر کا ملنے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، دیکھنے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ تقریبات کا نہ کرنا، خوشی کے کام نہ کرنا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہماری اپنی طرف سے ہم نے اس کو منحوس گھڑ لیا ہے، حالانکہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر لمحہ اللہ کا ہے۔ میں نے جیسے کہا وہ ہمارے لیے منحوس ہے وہ دن اور وہ لمحہ جس میں ہم کوئی گناہ کا کام کریں، اس سے تو بچ نہیں پا رہے ہم، اس لیے یہ منحوس ہے۔ دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ماتم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ماتم کا مہینہ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ اس لیے ماتم کا مہینہ اس کو رسم دے رہے، ماتم اس میں ہو رہا، اس لیے ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاسے شہید ہو گئے، انہوں اپنے اہل خاندان کے ساتھ اپنے افراد خاندان کے ساتھ ان کو ایک غمناک اور عجیب ان کی شہادت ہوئی، تو امت کا ایک طبقہ اس کو ماتم سمجھ رہا ہے، تو سنی مسلمان بھی ان کا دیکھا دیکھی اس کو ماتم کا انداز اختیار کیے ہیں۔ یہ اسلام کے دائرے سے غلط ہے، یہ اسلام کے احکامات سے ہٹ کر ہے۔ ماتم کسی کا نہیں ہو سکتا، بلکہ شہید تو اللہ کے دربار میں زندہ ہے، اس کو روزی دی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کو روزی دی جاتی ہے، اور اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ زندہ جاوید ہیں، ان کا ماتم کیسے، سوگ کیسے منائے؟ سوگ منا رہے ہیں، حالانکہ سوگ کے لیے تو حصول یہ ہے بیوی کے علاوہ جو عام لوگ ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، قریبی رشتہ دار کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا نہیں ہے۔ ہاں بیوی جس شوہر کا انتقال ہوا اس کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سوگ منائے، یا اتنے دن اس کو عدت گزارنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہر سال ہم ماتم کر رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، غم کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ ایک رسم محرم کا مہینہ آتے ساتھ ہی ایسا مزاج بن جاتا ہے ماتم کا، بلکہ اس کے ساتھ میں ایک تعزیہ بنانے کا بھی ماحول ہے۔ یہ بھی ایک محرم الحرام کے اندر تعزیے بنائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، تعزیے کا دیکھنا، تعزیے کے پروگراموں میں شریک ہونا، تعزیے کی مجلسوں میں جانا، تعزیہ علم جس کو کہتے ہیں ہم، اس کے تعزیے کے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے نکلنا، یہ کوئی سنی مسلمان تو اس کو نہیں کر سکتا۔ وہی کر سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے اس کو دشمنی ہے۔ کیوں؟ سر بازار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام دے کر تعزیہ اور علم اٹھا کر لے کر جا رہے ہو، کتنی توہین ہو رہی ہے ان کی۔ فاطمہ کا، حضرت عباس کا علم، کس کے علم، یہ سب علموں کے نام دے دیے گئے ہیں، اور ان کا نام دے کر باہر گھمایا جا رہا ہے سر بازار، اور امت کا ایک طبقہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ کتنی ہولناک منظر ہے کہ کیا کوئی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کا کوئی نام دے کر کوئی سر بازار اس کو پھرایا جائے، اور آپ کی بیٹی کو پھرایا جائے، اور آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو پھرایا جائے، اور یہ نام دے کر پکارا جائے کہ اس کا ہے، اس کی تمثیل ہے۔ آپ دنیا میں کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ مذمت کے لیے کتنوں کے لوگوں کے جو ہے اس کے مجسمے بنا کر اس کو روڑوں پر پیروں سے وہ کرتے ہیں۔ یہ بھی صورتحال ایسی ہے تعزیہ بنانے والوں کی، ایک وقت تک تو تعزیہ کو بناتے ہیں، رکھتے ہیں، اور پھر تعزیہ بنانے کے بعد اس کو ایک دن اٹھا کے لے جا کر ٹھنڈا کرنے کے نام سے اس کو بکھیر دیتے ہیں، گویا اس کو ٹھنڈا کرنے کے نام پر پھر توہین کرتے ہیں۔ تعظیم یہاں تک کرتے ہیں، محرم الحرام کے مہینے کے اندر یہ کرنے والے لوگ، تعزیہ بھی ایک جو ہے روافظ کا ایک کام ہو گیا، تو سنیوں کے اندر بھی اس کی جو ہے دیکھا دیکھی آ گیا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھا جو تعزیہ برہمن نے تو یوں کہا، کاغذ کے پرزے میں جب آ سکتے ہیں حسین، مٹی کی مورتیوں میں خدا کیوں نہ آئے گا؟ مطلب مٹی کی مورتیوں میں وہ جو خدا کہہ رہے ہیں، ایسے تعزیوں کے نام دیے گئے ہیں، ایک ڈنڈے کے اوپر ڈھٹیاں چڑھا کر اس کا نام دے کر تعظیم کرتے ہیں، اور ایسی تعظیم کرتے ہیں
کہ ان سے منتیں مانگتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے جا کر منتوں کے مانگنے کا چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ جتنے دن یہ 10 محرم الحرام کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تم اپنے ہاتھوں سے چڑھا، اپنے تراشیدہ؟ اتعبدون ما تنحتون، قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو تم کیا عبادت اس کی کرتے ہو جو تم اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ تراشیدہ ہے، اپنے ہاتھوں سے تراش کر اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کا نام حسین دے کر اس میں جو ہے ایک طبقہ جا کر منتیں مانگ رہا ہے اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ میں اپنی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہ غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچنا۔ نسبت، یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی نسبت اس کو لگ گئی اس لیے ہم اس سے جو چاہے تعظیم کریں۔ اگر تعظیم ہوتی تو پھر ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو مختلف بکھیر کیوں دیتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ تعظیم بھی جہالت پر مبنی ہے اور بکھیرنا بھی جہالت پر مبنی ہے، اس لیے اس سے ان مسلمانوں کو تو ضرور بچنا چاہیے، انہیں مجلسوں میں نہیں جانا، یہ خرافات ہیں، یہ خرافات ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے 10 محرم الحرام کو بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، اگر اس سے نہیں پرہیز کریں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اگر ٹی وی میں بھی دیکھ رہے ہیں تو غلط ہے، اس لیے کہ یہ کسی جو ہے حدیث میں یہ بات ہے، کسی ایسی گناہ کی چیزوں کے اندر شرکت یا گناہ کے مجموع کو زیادتی کے لیے اپنی آپ کی شرکت، یہ بھی حدیث پاک کی روشنی سے یہ بات ملتی ہے کہ اس طرح کے مجموع میں شرکت جہاں فساق اور فجار جمع ہوتے ہوں اور ان کو مضبوطی دینا یا اس مجمع کو اپنی شرکت سے اس کو اور آگے بڑھانا، یہ بھی گویا گناہ کا کام ہے۔ جس طرح فضیلت کے دن ہوتے ہیں، ان فضیلت کے ایام میں جیسے ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسی اگر اس میں کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایسی موقعوں پر فساق اور فجار کا جمع ہونا، گانے، قوالیاں ان مجلسوں میں، یہ سب رسومات ہیں جو ماہ محرم الحرام میں۔ پھر آپ یہ دیکھا کہ نوحہ کرنا، ماتم، نوحہ کرنے والوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ چیخنا، چلانا، رونے کو، سینہ کو بھی کرنا اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے زبردستی رونا، نوحہ کرنے والی عورتوں کو آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ ایسے موقعوں کو دیکھتے ہیں بعض مسلمان کھڑے ہو کر جو ایک طبقہ نوحہ کر رہا ہوتا ہے، سینوں کو پھاڑ رہا ہوتا ہے، یہ کیسا ہے، اور اس کو جو ہے اچھی خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر نہیں پرہیز کریں گے تو گناہوں کے اندر ہوں گے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح غم کا لباس پہننا، بہت سے لوگ کالا لباس پہننے کو اپنے آپ کو محرم کے اس 10 دنوں کے اندر، محرم کے مہینے میں بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ماتم ہے۔ دیکھا دیکھی مسلمان بھی کرنے لگ گیا، کالے کپڑوں کا رنگ کون سا بھی ہو، کوئی مباح کلر ہو سکتا ہے، کوئی ناپسند کلر ہو سکتا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہن کر کسی اور طبقے کے ساتھ میں مشابہت اختیار کرنا، جو طبقہ صحابہ کا دشمن ہے، صحابیات کا دشمن ہے، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، شیخین کا دشمن ہے، اور وہ کتنے اپنی دشمنی کے اندر صحابہ پر کتنا اپنا لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کیسے گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی کالے کپڑے کے پہننے کا رواج ان دنوں میں، محرم کے ان 10 تاریخوں میں آ جانا، یہ غم کے کپڑوں کا انداز اختیار کرنا بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک واقعہ مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چادر اپنی اتارے ہوئے ہیں، گویا اس علاقے کا اور اس جگہ کا غم کرنے کا انداز ایسا تھا، تو چادر اتار کر اب غم کے اظہار کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھ کر ان کو بہت عجیب جملہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تم نے یہ جو حرکت کی تمہارے لیے بد دعا کرو۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیشہ کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچایا۔
تو اب دیکھو غم کے لیے کسی کپڑے کا اور کسی انداز کو اختیار کرنے کو حضور نے منع فرمایا ہے، بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ بد دعا کر دوں یہ فرمایا۔ آپ اندازہ لگاؤ جب حدیثوں میں روایتوں میں یہ بات موجود ہے تو امت مسلمہ کو اگر کوئی اس طرح محرم الحرام میں اس رسم میں اور اس خرافات میں گرفتار ہے کہ کالے کپڑے پہن رہا ہے اور اس کو ماتم سمجھ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کی اہانت کی جاتی ہے اس میں۔ اور ایک رسم یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے بچوں کو فقیر بناتے ہیں، یہ بھی ایک ہے رسم، فقیر بنا کر ان کے سامنے یعنی ان کے تعزیے وغیرہ کے سامنے لے جا کر سوال کرنے لگاتے ہیں، مانگنے لگاتے ہیں، اور اس سے ہوتا ہے کہ سال بھر خوشحالی رہے گی۔ اور پھر گویا حسین کا یہ فقیر ہے کہتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ہے وسعت کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی سوال کرے اور سوال جو ہے مانگے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو بیجا سوال کرتے ہیں، وسعت ہونے کے باوجود سوال اور بھیک مانگتے ہیں، قیامت میں ان لوگوں کی علامت یہ ہوگی کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، وسعت کے ہونے کے باوجود سوال کرنا منع ہے، لیکن فقیر بنا کر سوال کرانے لگانا یہ بھی ایک خرافات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس میں ملوث ہونا اور اس کو اختیار کرنا بھی بری چیز ہے۔ اسی طرح محرم میں کھچڑا بنایا جاتا ہے اور اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مختلف چیزیں ملا کر کھچڑا بنا کر کہتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو کھچڑا کہاں سے بنایا بھائی؟ ہم یہ کہاں سے اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں تو بہت بری چیز ہے، اور اگر اس کو ایصال ثواب سمجھ کر رہے ہیں تو یہ اسی دن کرنا بھی شریعت میں منع ہے کہ اگر کوئی متعینہ دن کوئی کام کر رہے ہیں اور ایصال ثواب متعینہ دن کر رہے ہیں تو اس کو علماء نے اہل سنت والجماعت نے منع فرمایا ہے۔ متعینہ دن ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، آپ کا جب جی چاہے کسی کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن یہ طے شدہ امر کرنا جو کہ اور دین سمجھنا، اس کو ثواب سمجھنا، کھچڑا بناتے ہیں 10 محرم الحرام کو۔ اسی طرح شربت کی سبیلیں لگانا، اور شربت کی سبیلیں لگا کر یہ سمجھتا ہے ایک طبقہ، بلکہ بعض سنی محلوں کے اندر بھی بہت سے لوگ یہ خرافات میں ملوث ہیں کہ شربت بنا بنا کر لوگوں کو پلاتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو ہم، اچھا تو یہ ہوتا اگر ہم کو عقل ہوتی تو کم سے کم وہ اگر ہم یہ کہا جائے کہ اگر آپ کو بہت ہی محبت تھی تو کم سے کم اس پورے دن پیاسے رہتے، جیسا روزہ رکھنا ہے اس دن تو روزہ رکھنا ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ شربت بنا کر پی رہے میٹھے میٹھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس پر، آپ کے سامنے کوئی روزے دار بیٹھا ہو اور یا پیاس کا شدت کا مارا 2-3 دن سے، اور آپ اس کے سامنے میٹھا شربت یا ٹھنڈا پانی پی رہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی۔ ایک طرف تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے پیاس کی حالت میں، اور ان کے نام پر یہ دشمنی ہے نہیں معلوم یا یہ محبت ہے نہیں معلوم کہ ان کے نام پر شربت پلائی جا رہی ہے۔ یہ ایک رسم ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے مسلمان، اور یقیناً پانی پلانا ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کے لیے متعین کر کے اور اس طرح کا عقیدہ رکھ کر کہ ہم یہ حضرت بعض کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم یہ جو پانی پلا رہے حضرت حسین کو پہنچ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کس طرح ہے؟ مطلب وہ پیاسے تھے تو وہ ان کی پیاس بجھ رہی ہے یا کیا عقیدہ ہے نہیں معلوم ایسے لوگوں کا۔ تو اس طرح شربتوں کی سبیل لگانا جو کہ محرم الحرام کے مہینے میں لگاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ دم کے روٹ اور چونگے، حد ہے مسلمان طبقہ جو ہم تو یہ کہتے ہیں، خیر ان کے اپنے کاروبار ہوں گے، بڑے بڑے بیکری والے گھی میں تر بتر دم کے روٹ یہاں پر بہترین انداز میں مل رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے دم کے روٹ کا؟ بعد میں کھاؤ، بعد میں اس کو، لیکن یہ 10 محرم اور ان محرم کے دنوں میں اس کو ضروری سمجھ کر، اور اس کو بھی اہل سنت جو سنی لوگ ہیں وہ بھی اس کو ایک فروغ دے رہے ہیں اور بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں، اپنے کاروبار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو عقیدے کے طور پر کیا جا رہا ہے یا اس کو رسم کے طور پر کیا جا رہا ہے تو یا تو بدعت ہے یا تو خرافات ہے۔ ایسے رسومات سے بچنا چاہیے۔
تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں محرم الحرام اور 10 تاریخ 10 عاشوراء کو، یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے جب محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، تو خرافات کہاں سے گھسا لیے ہم لوگ، کہاں سے داخل کر لیے؟ اس لیے امت مسلمہ کو ان خرافات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم تاریخ سے واقف نہیں، مسائل سے واقف نہیں، شریعت سے واقف نہیں، قرآن و حدیث سے واقف ہونے کو نہیں چاہ رہی طبیعت، اور حالات ایسے دن بدن بدل رہے ہیں۔ ہماری نسلوں کو ہم کیسے دین سکھائیں گے جب ہم ہی ناواقف ہو رہے ہیں؟ ہم نے خلط ملط کر دیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا کہتا، حدیث کیا کہتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے، ہمارا جو جی چاہا ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے جس کو چاہا دین، اس کو دین بنا لیا، اس کو ثواب سمجھ لیا، اور جو دین کی چیزیں ہیں، ثواب کی چیزیں ہیں، عمل کی چیزیں ہیں، اس کو ہم نے پس پٹ ڈال دیا۔ جو چیزیں کرنے کی ہیں ان چیزوں کو ہم نے تو پس پٹ ڈال دیا، اور جو چیزیں رسومات کی ہیں، خرافات کی ہیں، بدعات سے تعلق ہیں، چاہے وہ محرم الحرام کے اندر کی بدعات ہو، یوں تو بدعات اور خرافات اور رسومات ہمارے بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ شادی میں کئی رسومات ہوتی ہے، پاؤں میں اس کے لے کر جماگی تک کی رسومات کا ایک بڑی فہرست ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ ختنوں کے اندر بہت سے رسومات ہیں، اور عقیقے کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سے رسومات ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے جو دوسروں سے در آئی ہے، یا تو مشرکوں سے آئی ہے، یا تو یہود و نصارہ سے آئی ہے، یا ہمارے اسلام دشمن طاقتوں سے آئی ہے۔ ہم نے جہالت میں اس کو اپنے لیے اختیار کر لیا ہے۔ کم از کم ہم یہ سوچیں کہ یہ چیز حقیقت اس کی کیا ہے، اس سے کتنا ثواب ملنے والا ہے، ہم اس سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو بھی دین کے صحیح راستے پر لے جائیں گے، اور صحیح راستے پر ان کو ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے توجہ نہیں کی اور ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو یاد رکھنا کہ ہماری روح جو اصل اسلام کی روح ہے، سنتوں کی روح ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی رسومات کی پابند ہو جائے گی، خرافات کی پابند ہو جائے گی، جیسے ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ کو اگر ہم سمجھائیں یہ خرافات ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ بدعات ہیں، فلاں ہیں، تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ان کے اس لیے کہ ذہنوں میں بیٹھ چکی باتیں ایسی۔ ہم ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے واسطے قرآن و حدیث پڑھو، کتابیں پڑھو، شریعت کا مطالعہ کرو، نبی کی باتوں کا مطالعہ کرو، صحابہ کے واقعات کو دیکھو۔ صحابہ نے جس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے اختیار کیا، ہم کم سے کم اس پر اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھنا بدعات اور خرافات اسی وجہ سے ہم گمراہی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، اور سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان چاہے محرم الحرام کے اندر کے خرافات ہوں، یا پھر ہماری زندگیوں میں وقتاً فوقتاً بہت سے رسومات اور بدعات اور خرافات کرتے ہیں، اگر نہیں بچیں گے تو پھر ہمارے لیے دینی خرابی بھی ہے، دنیاوی خرابی بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس لیے محرم الحرام کی خرافات سے بھی بچیں، اور بھی جو رسومات اور بدعات ہیں پوچھ کر کے یہ علماء سے پوچھیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ میں آ رہا تو علماء سے پوچھیں، یہ کیا دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے یا بدعت ہے، اس پہ ثواب ہے یا اس پہ ثواب نہیں ہے۔ کم از کم ہم اگر پوچھ کے ایسا عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دین میں بھی اضافہ ہوگا، عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اب جب کہ حالات انتہائی پرخطر ہیں، ایسے حالات میں نبی کی سنتوں سے اپنی زندگیوں کو معمور کرنے کی، اور نبی کے تمام اعمال کو اختیار کرنے کی، اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور اہل اللہ کے طور و طریقے کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ان طبقات سے اور ان لوگوں کے رسومات سے اور ان لوگوں کے طور و طریقے سے بچائے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اور اللہ اور صحابہ کے دشمن ہیں، باغی ہیں اور بے دین ہیں، فساق اور فجار ہیں۔ ایسے اور یہود و نصارہ، مشرکین اور مجوسی، سب ایسے تمام لوگوں کے طور و طریقے سے امت کی حفاظت فرمائے، اور ایسے طریقوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔